بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. بہت مختصر آیت میں نہیں ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا ریزہ ہے، ٹکڑا ہے، بات بھی اسی کے مطابق ہوگی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاة ومفتاح الصلاة الطہور. بس یہ دو حدیث، ایک حدیث کا ٹکڑا، ایک قرآن کریم کی آیت عظمیٰ کا ٹکڑا. لمبی بات نہیں کرنا. قرآن نے کیا بتایا؟ نماز انسان کو، آدمی کو، نماز اپنے پڑھنے والے نمازی کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچا لیتی ہے. نماز جب انسان پڑھتا ہے، جب انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، جب انسان نماز کی عزت و احترام کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے، تو وہ نماز اس اللہ کے بندے کی اس طریقے سے حفاظت و صیانت کرتی ہے کہ خود اس کے چاہتے ہوئے، معاشرے اور کے سماج کے چاہتے ہوئے بھی وہ فواحشات سے محفوظ رہتا ہے. ایک چیز آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں. اچھا، یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، داڑھی اور ٹوپی رکھنے والوں کے لیے ہے، لنگی اور پاجامہ پہننے والوں کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے. نہیں نہیں، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز فرض ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی آلائشوں سے محفوظ رہیں. ایک گزارش کر رہا ہوں، آج اپنے معاشرے کے اوپر ایمانداری کے ساتھ نگاہ ڈالو، اپنے سماج کے اوپر، اپنے پریوار کے اوپر، اپنے بچوں اور بچیوں کے اوپر، اور چھوڑے یار، سب کو چھوڑو، صرف اپنی ذات پر نگاہ رکھو. کیا ہم بدکاریوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ ہم تباہ کاریوں کے شکار نہیں ہو رہے؟ ہمارے گھر کے اندر رزق کی برکتیں ختم نہیں ہوتی جا رہی ہیں؟ کیا چھوٹوں کے دلوں سے بڑوں کا عزت و وقار ختم نہیں ہو چکا ہے؟ کیا آپس میں محبت، مودت، الفت کا کہیں جذبہ پایا جاتا ہے؟ دور نہیں، ابھی ہم لوگوں کی زندگی کی بات ہے. ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں ہوتی تھی جب ہوش سنبھالا گیا. اچھی پوزیشن ہے، اگر کہیں سے کوئی خطا ہو گئی جو بچپنے کی خطا کہلاتی ہے، کہیں جامن پر چڑھ گئے، کہیں کسی کے مدیر پر چڑھ گئے، اور کسی نے ہلکے سے اشارہ دے دیا چل کر باپا سے کہیں گے ہم، تو پتا چلا 4 گھنٹے 5 گھنٹے ادھر ادھر چھپ چھپا کے گزار رہے ہیں. اور اگر جائے پناہ اس بچپن کے غیر شعوری دور میں اگر کوئی جگہ نظر آتی تھی تو صرف میری ماں کا گود نظر آتا. کسی طریقے سے باپ کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ماں کی گود میں جا کے سما جاتے تھے، جو ہر قسم کے مصائب سے کو جھیلتے ہوئے اپنے لال کا تحفظ کرنے کا ذمہ لیتے. میرے بھائیوں، لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے اور حد ہے.
ماں بھی اپنی ممتا وہیں تک دیتی اور دلاتی ہے جہاں تک اس کے دامن اور آنچل میں جگہ ہو، لیکن میرے رب کریم کا دامن، اس کی دامن عفو و رحمت اتنا وسیع ہے، اتنا عظیم ہے کہ کائنات کی لا تعداد اربہ ارب مہا سنکھ تعداد انسان اپنے تمام پاپ اور برائیوں کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آ جائے، اس کے دامن عفو کے اندر گھسنے کی کوشش کر لے، اللہ پاک سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جیسی گراں قدر دولت تریاق ہمارے تمام امراض کا ہم نے اپنے زندگی سے نکال دیا، اور اس جرم کا کوئی احساس بھی نہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ محلے میں کسی لڑکے نے چوری کر لی تو سب موستان کر کے اس کے اوپر چوری اور سرقہ کا الزام لگا کر سزا دینے کے لیے پگڑی باندھ دیتے ہیں، لیکن کیا بھول گئے زانی کا زنا، ڈاکو کا قزاقی کرنا، قاتل کا ناحق قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں اتنے بڑے پاپ نہیں ہیں جتنا ایک بے نمازی نماز کو برباد کر کے پاپ اپنے سر پر کما لیتا ہے۔ مانو نہ مانو، ایک دن آئے گا کہ خون کے آنسو رو گے اور کہو گے کاش کی سنہا کے بیان میں سننے والا وہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا ہوتا، اور چلو اب تک تو جیسے تیسے زندگی گزری ہے، کل فجر کے وقت سے انشاءاللہ تا حیات میری نماز ناگاہ نہیں ہوگی۔ خدا تعالیٰ تمہیں عظمتوں کے پام عروج پر پہنچائے گا، اور جن چیزوں کا تم کلپنا نہیں کر سکتے ان سارے رحمتوں کا دروازہ خدا کھول دے گا۔ بولو بھائی، کھولوانا چاہتے ہو؟ اچھا کیسے کھلتا ہے؟ نائی کھولے گا تو چاقو سے کاٹ دیں گے، اسی میں ہم لوگ ماہر ہیں، بھالا سے گھونٹ دیں گے، تلوار سے ختم کر دیں گے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت میں جانے کے لیے گیٹ ہوگا۔ ارے تو رسولہ کا گیٹ ہے، ہگنے موتنے کے کمرے کا گیٹ ہے، ہاں حضرت تشریف لائیں اسٹیج پر، تو جنت اتنی سستی ہے کہ بنا گیٹ کے ہوگا؟ راستہ دے دو بھائی۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب ہم سب کے بزرگ محترم، ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے مربی تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید برکت نوازے، آمین، اور ان کا سائے رحمت ہم لوگوں کے سروں پر تاغیر باقی رکھے، آمین، اللہ ان کو صحت تندرستی سے نوازے۔ آمین۔ تشریف لائیے تو میرے عزیزوں میری طرف توجہ دو۔ مفتاح الجنت، حدیث دہرائے ہر ثواب ملے گا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت میں جانے کے لیے نماز اس کی کنجی ہے۔ جیسے تالا بغیر چابی اور کنجی کے نہیں کھلتا، ایسے ہی جنت میں ہمارا اور آپ کا داخلہ نماز کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ کھل کے بتاؤ، اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا وکلپ متبادل ہو تو ذرا ہم کو بتاؤ، ہم بھی شارٹ کٹ ماریں گے اب سے۔ ارے بولو بھائی، کوئی ہے راستہ؟ جنت کا راستہ اور گیٹ کھولنے کا ذریعہ میرے نبی نے کہہ دیا نماز ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو نبی ہیں، جو خلاصہ کائنات ہیں، جن کے طفیل یہ زمین آسمان، یہی نہیں اس کے نیچے بھی ساتھ ہے، اس کے اوپر بھی ساتھ، اور سارے خزانے، یہ ساری دولت، پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ہی کے خاطر تو بنایا، انہی کے صدقے میں تو بنایا۔ لولا لما خلقت الافلاک، ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔
یہ سب کچھ تو آپ ہی کا صدقہ ہے۔ تو کیا میرے نبی نے خود نماز کے ساتھ کیا بیوہار کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جو نبی جس کے صدقے میں جنت، صدقے میں زمین و آسمان، لیل و نہار، یہ ساری کائنات کی دولت اللہ نے وجود بخشی ہے، کیا وہ نبی اس نماز سے سوا تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ارے آپ تو وہ نماز پڑھتے تھے، خدا کی قسم اس نماز کا تذکرہ اگر سن لو گے تو اللہ نے چاہا تو رغبت پیدا ہو ہی جائے گا۔ فرائض کی بات چھوڑو، نوافل جو ایکسٹرا الگ سے نمازیں جو اللہ کے حبیب نوافل کی شکل میں پڑھتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ آرام سے بستر پر سوئے رہتے تھے، فرش پر بستر بچھا ہوتا تھا، سوئے رہتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اٹھتے تھے اور ہمارے پیتانے کھڑے ہو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بعض دفعہ میرے نبی کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ ہم کو گمان یہ ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، تو ٹٹولا کرتی تھی، تو وہ حرکت دیکھ کر کے محسوس ہوتا تھا نہیں الحمدللہ آپ زندہ ہیں۔ یہ نماز کا حال تھا۔ ایک موقع پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بیوی ہیں، انہوں نے عقیدت سے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے پوچھ پڑی، اے اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، کونین کے سرور ہیں، اللہ کے دلبر ہیں، شافیِ روض محشر ہیں، ساقیِ حوض کوثر ہیں، آپ تو مکے کے سورج ہیں، مدینے کے چاند ہیں، کالی زلفوں والے ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ ساقیِ حوض کوثر ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی پریشانی، اتنی مصیبت اور اتنا مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ دیکھیے قیام کی وجہ سے آپ کے گوشت پیر کے سوج گئے ہیں، بعض دفعہ سوج کر کے پھٹ جاتے تھے، خون رسنے لگتا۔ اے اللہ کے نبی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ یا عائشہ افلا اکن عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھے اتنی بڑی کائنات دی ہے، اتنے بڑے خزانے دیے ہیں، اتنا بڑا دولت دیا ہے، اتنا بڑا حوض کوثر دیا ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ اور ایک ہم لوگوں کا حال ہے، دولت کی ریل پہ خوب بڑھ رہی ہے، کھیتی بڑھ رہی ہے، دولت بڑھ رہی ہے، سب کچھ بڑھ رہی ہے، مگر ہم لوگ کا شکر یہ ہے کہ بابو کے بیاہ میں تو نوٹنکی وہ آئے گی جو آج تک عزت خوشی نگر میں آئی بھی نہ کی ہو، آرکسٹرا بنے۔ یہ حرام خوری ہے۔ میرے عزیزو، میں اب زیادہ چونکہ ہمارے بڑے سرپرست بزرگ بیچ میں آ چکے ہیں، حالانکہ میرے وقت میں ابھی گنجائش ہے، اب میں اپنی بات کو پوری کرنے اور سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آج یہ کیا تھا، شروع یہاں سے کیا تھا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، طے کر لو، ہر عورت طے کر لے، ہر مرد طے کر لے، ہر جوان طے کرے، ہر بوڑھا طے کرے، اور میں تو کہتا ہوں کمال تو وہ ہوگا کہ ہر ذی شعور بچہ اپنا ذہن میں یہ بات طے کر لے کہ جب جنت میں جانے کی ذریعہ اور اس کے تالے کے کھولنے کے لیے کی یعنی چابی نماز ہے، تو ہمیں نماز کا ماحقہ سیکھنا، آداب کے ساتھ اس کو بجا لانا اور اس کی زندگی بھر پابندی کرنا ہمارا یہی ایک کرتویہ رہے گا۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ سب کرے گا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، آمین۔ خدا کی قسم میں یہ فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، تم طے کرو اور بسم اللہ کر کے دیکھو، وہاں سے تم کو روزی ملے گی، وہاں سے تمہاری خدا مدد کریں گے،
سارے مصائب اشتراک کا قلعہ تما کر دیں گے، تمہارے خزانوں کے دروازے اس طرح سے کھلیں گے اور ایسی جگہ سے کھلیں گے کہ تم کو اس کا تصور اور کلپنا نہیں، تمہارے سینس میں کبھی اس کا گزر نہیں ہو سکتا۔ حضرت مقداد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، قرآن کی آیت ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ صحابی 3-4 روز سے فاقے سے لگاتار چل رہے ہیں، گیس بن گیا تھا، وہی پیٹ میں تو کچھ ہے نہیں، ذرا پانی پیتے ہو، ضرورت انسانی تو ہے ہی۔ 3 دن کے فاقے کے بعد حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے، لے کر کے چلے لوٹے میں پانی، پرانا زمانہ تھا، آپ آج کی نہیں ہے کہ لیٹرین ہاؤس بنا ہوا ہے، بیت الخلا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے آداب بتائے تھے، اتنی دور جاؤ بستی سے کہ بستی کے چھت اور مدیر سے بھی کسی کی دگا پڑے تو وہ پہچان نہ سکے کہ وہ انسان ہے کہ کوئی جانور ہے۔ کسی جھاڑی کے اوٹ میں، زمین کی گڈھے میں ضرورتیں پوری ہوتی تھی، استنجا کرتے تھے۔ یہ پہنچے پتھریلی زمین، بیٹھ گئے۔ عام طور سے ہم انسانوں کی فطرت ہے کتنوں بھولا ہوا منتر اور سبق ہو نہ یاد آئے، وہاں پر جو ہی ہاتھ رکھ کر کے اپنی ضرورت کے لیے کوئی بیٹھتا ہے تو اتنا سکون ملتا ہے کہ ساری بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں، آدمی مست ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی آداب ہیں، کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ہم تو بے ڈنگ کے فوج ہیں، اب تو کچھ سدھار ہو گیا ہے، مطلب کچھ علاقوں میں دیکھا استنجا کرنے جانا ہے میدان ہونے، اس کو کم سے کم 2 بیگھہ دور جانا ہے، یہیں سے لنگی اٹھا کر کے بالکل آل آؤٹ چلا جا رہا ہے، حرام ہے۔ خود اپنی شرمگاہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا قطعا نہیں، بے شرمی بے حیائی کی بات ہے۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی اگر ہوگا تو ایسی بے حیائی کی بات نہیں سوچ سکتا۔ مقداد بن اسود بیٹھے ہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے پتھریلی زمین ہے اور بالکل آنکھیں بند ہیں اور کسی خواب و خیال کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچانک ان کے سامنے ایک دھماکہ ہوا، آنکھ کھلی، دیکھتے کیا ہے کہ بیچ میں ایک اشرفی ہے۔ اشرفی دیکھا ہے؟ ارے دیکھا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے جو اور مارکیٹوں میں درہم کہا جاتا ہے، دینار، درہم نہیں دینار ہے۔ اب وہ اشرفی پڑی ہوئی ہے اور ایک چوہا اس کے طرف چاروں طرف طواف نہیں کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، وہی لے کے آیا تھا۔ اب یہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا۔ 2 منٹ انتظار کیا، اس کے بعد سے وہ چوہے نے اپنا فل اسٹاپ کیا اور اشرفی وہیں چھوڑ کر کے غائب ہو گئے۔ اب ان کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ اپنے منہ میں دابے ہوئے دوسری اشرفی لاتا ہے، پھر وہیں پٹک دیتا ہے۔ قصہ مختصر، 2 روایتیں آتی ہیں 2 طرح کی، ایک میں 5 کا تعداد ہے، ایک میں 7 کی تعداد ہے۔ 7 اشرفیاں لا کے گرا دیا اور اس کے بعد جب گیا تو 8ویں کے انتظار میں جتنا ممکن ہوا انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد استنجا پاک کیا اور ان 7 اشرفیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ہم لوگ ہوتے تو سیدھے کونوں نیاریا کیا پہنچتے، بھجاتے گھر تو اپنا 56 کروڑ کی چوتھائی حاصل ہوتی رہتی۔ قربان جائیے، رسول اللہ کی تربیت گاہ سے فیض یافتہ انسان ہر قسم کے مسائل اور مصائب کو اپنے رسول کے سامنے پیش کرنے والی ذات اقدس اس بھوک اور پیاس کے عالم میں اشرفیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے
دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت سے ان کی طرف توجہ دیا. فرمانے لگے مقداد کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے حبیب. اور مختصر ماجرا سنایا. سنو مسلمانوں، روزی روٹی کے لیے چوری اور چماری اور طرح طرح کی دغابازی کے لیے جو تم پلاننگ تیار کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تم نے جو تقوی اور طہارت باوجود بھوک اور پیاس کے اور فاقہ کے تم نے صبر کیا اور اللہ کے اوپر توکل کیا، تو یہ وہ روزی ہے. وہاں سے تم کو روزی اللہ دے رہا ہے جہاں سے انسان ملنے کا تصور اور گمان نہیں کر سکتا. من حیث لا یحتسب. لے جاؤ اپنے بچوں پر اس کو خرچ کرو. میرے بھائیوں، ابھی آدھی حدیث، ایک تو حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا وہ بھی ابھی آدھی. مفتاح الجنت الصلاۃ. اے میری ماؤں اور بہنوں، میری بیٹیوں، سنو، تم نہیں چاہتی کہ تم جنت میں جاؤ؟ آپ لوگ بولیے، بڑے بزرگ ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں؟ ارے بولو بھائی، کون کون جانا چاہتا ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ. تو جنت میں جانے کی چابی کہاں ملے گی؟ ہو جو فرضی چابی بناتے ہیں ایسا. اللہ کے حبیب نے اپنے دربار سے ایک ہی چابی دیا ہے، الصلاۃ. کیا دیا ہے؟ خود بھی کیا اور کر کر کے، عمل کر کے، دکھلا دکھلا کر کے. اللہ کے حبیب نے اپنے چاہنے والوں کو اگر کہیں سے کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے تو برابر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ، بار بار تک صلو کما رأیتمونی اصلی. ایک صحابی کو تو ایسے 3 دفعہ آپ نے تاکید کے ساتھ ٹوکا، صلی فإنک لم تصلی. ارے پڑھ چکے نماز؟ جی اللہ کے رسول 40 سال تو اسے ہی پڑھ رہا ہوں. کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ پڑھا، تیبارہ پڑھا. چوتھی دفعہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. میرے بھائیوں، نبی کی بات تو شان نرالی ہے. اپنے زمانے کے اولیاء کرام کی کسی ایک نماز کی شبیہ بھی ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے نا، سمجھ لو کلیان ہے ہمارا. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ کل صبح سے اپنی فجر کی نماز سے شروع کرے گا اور پوری زندگی کے لیے حق کرو ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. اپنے بچوں کو تاکید کرو، عورتوں کو تاکید کرو، بچیوں کو تاکید کرو، انشاءاللہ ہمارا گھر جنت نشان بن جائے گا. چاہتے ہو بنانا؟ اللہ قبول فرمائے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے. ہمارے مولانا حبیب الرحمن ثانوی لدھیانوی کے حوالے سے میں نے رات بھی بیچ میں بات آ گئی تھی تو بتایا تھا، آج بھی بتا دے رہا ہوں. جو حدیث کا دوسرا پارٹ ہے وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ. نماز کونو شادی بیاہ کا ہے، جشن ہے کہ جیسے چاہو گے ویسے منا لو گے. ارے جنتی کنجی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کو اس جیسا ماحول بنانا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور. یاد رکھو نماز بغیر طہارت کے ہو ہی نہیں سکتی، اس کا وجود نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی بے وضو ہے تو حرم شریف میں جا کے نماز پڑھے کعبہ کے سامنے، نماز ہوگی بھائی؟ ہے دنیا کا کوئی مولوی اس کو اجازت دے گا؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، پاکی. اور پاکی کیا ہے؟ طہارت، صفائی ستھرائی. وہ صفائی ستھرائی نہیں کہ وضو کی جگہ پر تم 50 بالٹی پانی اپنے اوپر گرا لو. طہارت وہ چاہے تم کو جنابت کے بعد حاصل کرنا ہو، نجاست کے بعد حاصل کرنا ہو،
اس کے لیے شریعت مطہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے رنگ میں جب گھس کر کے تلاشو گے تو تم کو کہیں غسل نظر آئے گا، کہیں وضو نظر آئے گا، کہیں دونوں سے ہٹ کر کے دونوں کا متبادل کہیں تیمم نظر آئے گا۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوگی، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، اللہ کی ذات صاف ستھری ہے، سبحان اللہ، مقدس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا ہوتا ہے نا اپنے بندوں میں وہی شان دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جب وہ خود صاف، اس کی ذات صاف ستھری، تو وہ اپنے بندوں کے اندر بھی صفائی ستھرائی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ صفائی ہمارے جسم کے باہری اعضاء سے بھی ہونی چاہیے، ہمارے لباس سے بھی ہونا چاہیے، ہمارے وضع قطع سے بھی ہونا چاہیے، ہماری جگہ سے بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سب سے پہلے اس کو اپنے دلوں کی بھی صفائی لازمی ہے۔ دل میں کسی سے نفرت نہ ہو، دل میں کسی سے عداوت نہ ہو، دل میں کسی کی غیبت نہ ہو، دل میں کسی سے چغلی نہ ہو، دل میں کسی سے کینہ نہ ہو، کسی طریقے سے کپٹ نہ ہو، تب جا کر کے ہماری نماز جنت کی کنجی بننے کے لیے تیار ہے۔ بولو کرو گے ایسا؟ ہمارے ماں بہنوں کی تو بات دیگر ہے، وہ تو تھوڑا صنف نازک ہیں۔ میں ان مردوں کو میں داد دیتا ہوں، ان کی موچ اتنی تگڑی ہے نا، باپ سے معاملہ ہو گیا، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑے، باپ ہے مر جائے گا تو جنازہ نہیں پڑے گا۔